خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے اور مجھے ختم نبوت بنا کر ختم نبوت کا تاج اللہ نے میرے سر پر سجایا ہے۔ حضور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے نا، صحابہ کرام نے کہ درس دے رہے تھے کہ اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ پاس سے ایک بدو دیہاتی کا گزر ہوا۔ بدو دیہاتی میں جو عرب کے جو بدو دیہاتی تھا جسے پڑھنا لکھنا کچھ نہیں آتا تھا، وہ ہے حضور کی بارگاہ میں کہنے لگا حضور میں آپ کی بات ہے یہ کیسے مان لوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور اللہ نے آپ کو خاتم النبیین کا تاج بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، میں کیسے اس بات پر یقین کر لوں؟ تو حضور نے فرمایا اے بدو دیہاتی تو مان یا نہ مان، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ حضور نے اس بدو دیہاتی کو مثال دے کر سمجھا، یہ بدو دیہاتی بتا تجھے گنتی آتی ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا 1 سے لے کے 10 تک گنتی پڑھ۔ جب اس بدو دیہاتی نے 1 سے لے کے 10 تک گنتی پڑھی، جب 1 سے لے کے 10 تک پہنچ گیا تو حضور نے فرمایا 10 سے پیچھے بڑھ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ اس کا کیا مقصد ہے؟ حضور نے فرمایا جیسے واحد کے بعد 2 آتا ہے، 10 کے بعد 9 آتا ہے، اب اس طرح کر کے پڑھ۔ جیسے کرتے کرتے وہ واحد تک پہنچا تو حضور نے فرمایا بدو دیہاتی تمہاری زبان کیوں رک گئی ہے؟ اس سے واحد سے پیچھے کیوں نہیں جا رہا؟ تو وہ بدو دیہاتی حضور کو کہنے لگا کہ حضور میرے واحد جہاں تک میرا یقین ہے، جہاں تک میرا ایمان ہے کہ واحد کے بعد کوئی نہیں آتا، واحد کے بعد کوئی نہیں آ سکتا۔ حضور نے اسے ارشاد فرمایا اے بدو دیہاتی بتا تیرا یہ ایمان یہ میرا یقین ہے میں آخری نبی ہوں تو میرے بعد کوئی اور نبی کیسے آ سکتا ہے؟ اس طرح حضور اللہ بنا کر بیٹھے ہیں، ہماری یہ سعادت ہے کہ ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ اس طرح حضور کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور پر درود و سلام صرف ہم پڑھتے ہیں، حضور پر درود اللہ اور اس کے فرشتے بھی حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اس لیے حضور کا گزر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سفر پہ جا رہے تھے تو آواز السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ پاس بیٹھے یا رسول اللہ۔ حضرت علی نے چاروں طرف دیکھا کہ کوئی انسان کوئی نظر نہیں آ رہا تو وضاحت کی یا رسول اللہ میں نے چاروں طرف دیکھا کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا، یہاں پہ کون سلام ہی بھیج رہا ہے، آپ پہ درود و سلام ہی بھیج رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا علی حضرت علی شیر خدا حضرت نے فرمایا کہ اے علی سن، کائنات میں صرف میری انسان ہی میرے مجھ پر درود و سلام نہیں پڑھتے بلکہ اللہ کی ہر مخلوقات مجھ پہ درود و سلام بھیجتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھا یا رسول اللہ مجھے اس کی وضاحت کر کے بتائیں یا رسول اللہ، چاروں طرف میں نے نظر گھمائی مجھے کچھ نظر نہیں آیا، نہ کوئی حیوان نظر آیا نہ کوئی انسان نظر آیا، پھر آپ پہ درود و سلام کون پڑھ رہا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ فلاں پہاڑ کے اوپر دیکھ ایک چھوٹا سا پتھر ہے، وہ مجھ پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے، مجھ کو سلام بھیج رہا ہے۔ تسی آئے تے کھل پیاں بخارا یا رسول اللہ، تسی آئے تے کھل پیاں بخارا یا رسول اللہ۔ جانب حضور کا ایک مرتبہ گزر ہوا، راستے میں ہرنی قید تھی، ہرنی شکاری نے ہرنی کو قید کر کے رکھا ہے۔ اس نے فرمایا فلاں جگہ کا ایک بندہ ہے اس نے مجھے یہاں پر قید کر کے رکھا ہے، میرے فلاں جگہ پہ میرے بچے میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا۔ تو حضور نے فرمایا اے ہرنی میں تجھے حکم دیتا ہوں تو یہاں سے چلی جا اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ۔ تو ہرنی کہنے لگی یا رسول اللہ میں یہاں سے باہر کیسے نکلوں، جب وہ شکاری مجھے دیکھے گا تو مجھے مار ڈالے گا اور میرے بچوں کو بھی مار دے گا۔ تو حضور نے فرمایا میں مسلمانوں کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، میں تم سے وعدہ لیتا ہوں کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں کرے گا، جاؤ یہ میری اجازت ہے کہ تم جاؤ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آؤ۔ جب وہ ہرنی وہاں سے چلی گئی وہ شکاری آیا تھا، دیکھتے ہیں سامنے حسین و جمال انسان کھڑا ہے، کہنے لگا اے حسین و جمال چہرے والے انسان بتا تو کون ہے، اس پنجرے میں میری ہرنی تھی وہ کہاں ہے؟ تو حضور نے فرمایا صبر کر وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے گئی ہے۔ تو کہنے لگا آپ کو پتا ہے میں نے اسے کتنی مشکل سے پکڑا تھا، آپ نے اسے آزاد کیوں کر دیا؟ آپ کو اس بات کا میں آپ کو اس بات کا بدلہ آپ سے لوں گا کہ آپ نے میری ہرنی کو آزاد کر دیا۔
تو حضور نے فرمایا رکو ذرا صبر کرو وہ آئے گی. وہ کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, یہ ایک جانور انسان کی بات کیسے سن سکتے ہیں, انسان کی بات پر عمل کیسے کر سکتے ہیں. اسی بات وہ کر رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے, اچانک گرنی آ گئی, ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی لے کے آئے. جب اس کے بچے آئے وہ گرنی سمیت حضور کے قدموں میں جھک گئے. اور جب اس شکاری نے یہ منظر دیکھا وہ کہنے لگا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. تو شکاری کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں, اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. حضور کی اس قدر محبت کی جانوروں کے ساتھ کہ حضور نے اسے کہا کہ تم چلی جاؤ واپس. وہ شکاری کہنے لگے کہ واپس تو نہیں آ سکتی جانور, یہ کیسے بات سنے گی آپ کی, یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا. جب وہ ہندی واپس آئی تو دیکھا, اس نے دیکھا یہ سچ میں یہ مسلمانوں کے نبی ہیں. اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. اسی طرح حضور جب حضور کی آمد ہوئی تو کہنے لگے کہ یہ لوگ مکہ کے جو لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ حضور جو ہے وہ جادوگر ہے. حضور جو جادو کرتے ہیں, یہ جو حضور محمد نام سے جو شخص ہے مدینہ میں جس کی آمد ہوئی ہے وہ جادو کرتا ہے. فلاں فلاں دور کے علاقوں تک یہ بات پھیل گئی کہ محمد ہے وہ جادو کرتا ہے. اس نے جادو کر کے لوگ کہنے لگے اگر یہ جادوگر اس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیسے کر دی, یہ بات تو نہیں ہے. اگر جادو ہوتا تو چھوٹے چھوٹے جانور تو چاند کے 2 ٹکڑے کیسے ہو گئے. اس طرح مکہ میں ایک عورت تھی جو بت بنا کر بیچتی تھی, لوگوں کو بت دیتی تھی اور اسی کی عبادت کرتی تھی. وہاں لوگوں نے کہا کہ جو بھی اس محمد کا چہرہ دیکھے گا, اس محمد کا چہرہ, وہ مصیبت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا. تو اس عورت نے کہا میں اپنا ایمان نہیں بدلوں گی, میں اپنا مذہب نہیں بدلوں گی, میں کافر ہوں کافر کی رہوں گی, میں مسلمان کیوں ہوں گی. اور اس کہنے لگی کہ اس سے پہلے اس محمد سے میری ملاقات ہو, اس کی نظر میرے چہرے پر پڑے, اس سے پہلے میری نظر اس کے چہرے پر پڑے میں یہاں سے چلی جاتی ہوں. یہ اپنے سامان باندھا اور وہاں سے چلی جانے. راستے میں محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. ایک گلی سے اس بڑھیا آ رہی ہے, دوسری گلی سے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. دونوں کا آپس میں حضور اس کے پاس کھڑے کہنے لگے مائی میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں. تو اس بڑھیا نے کہا جی ہاں یہ سامان بہت بھاری ہے, آپ کے سامان فلاں جگہ پہ جا کے رکھ دیں. حضور نے فرمایا جی ہاں میں آپ کی مدد کر دوں گا. تو بڑھیا کا سامان حضور نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا. راستے میں جا رہے تھے وہ بڑھیا کہہ رہی تھی کہ مکہ میں ایک محمد نامی شخص ہے جس کا چہرہ دیکھ کے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے, میں مسلمان نہیں ہونا چاہتی, لہٰذا اسی لیے میں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں. تو حضور نے فرمایا آپ کو مکہ چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنا ایمان نہ بدلیں, آپ کو کوئی مجبور نہیں کرے گا. تو راستے میں جاتے جاتے اس نے حضور کو بہت برا بلا کہا. حضور خاموش ہو کر اس کی بات سنتے رہے اور اس کا سامان اٹھائے گلی جہاں تک اس نے کہا وہاں تک پہنچ گئے. جب وہاں تک وہ پہنچی تو اس بڑھیا نے آگے سے بہت ہی اچھا نہ کہا کہ اس نے کہا کہ مجھ کے مکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ محمد نامی ایک شخص ہے جو جادو کرتا ہے. جب میں اس علاقے سے چلی جاؤں گی تو میں لوگوں کو بتاؤں گی کہ جس شخص میں محمد نام کا جادوگر شخص ہے اس علاقے میں ایک شخص ہے جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے, جو بہت ہی نیک دل انسان ہے. تو اس بڑھیا جب وہ جانے لگی, اس بڑھیا نے کہا تو حضور بھی اپنے راستے تشریف لا کر جا رہے تھے. تو اس بڑھیا نے فرمایا اے رکو اے حسین اور جمال انسان, بتا تو اپنا نام تو بتا کہ جادو ہے کون ہے, میں جان نہ پہچان, تو نے میری مدد کی اور تو کوئی اس مکہ میں میری کوئی مدد نہیں کرتا, سب یہی کہتے ہیں تو کافر ہے ہم تیری مدد نہیں کریں گے. تو آپ کون اتنے نیک دل انسان, آپ کون ہے کہ آپ نے مجھے ملاقات ہی نہیں کی, مجھے جانتے ہی نہیں, پھر بھی آپ نے میری مدد کی. تو حضور نے فرمایا اے بڑھیا میں وہی محمد ہوں جسے تو جادو کر کے کر بلا رہی ہے, جسے تو برا بلا کب سے کہہ رہی ہے. تو اس نے فرمایا کہ میں آپ کو کب سے برا بلا کہہ رہی ہوں, کب سے آپ کو جادو کر کہہ رہی ہوں, پھر بھی آپ کی زبان سے ایک ذرا بھی میرے لیے کوئی برائی نہیں نکلی, کوئی آپ نے مجھے برا بلا نہیں کہتا. کہ لوگ مکہ کے لوگ سچ کہہ رہے تھے کہ محمد کا چہرہ جو بھی دیکھے گا وہ اس پر کلمہ پڑھ لے گا. اس نے کہا کہ میں بھی آپ کا چہرہ دیکھوں, مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے. حضور کی اتنی رحم دلی تھی, کافر جو لوگ تھے وہ بھی حضور پر کلمہ پڑھنے آتے تھے. حضور اتنے رحم دل تھے. حضور کا ایک اور بات کر کے اپنی اجازت چاہوں گا کہ حضور آئے دل توڑنے کے لیے نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے کے لیے. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کا دل توڑ دل دکھا دیتے ہیں, لیکن حضور نے ہمیں یہ درس نہیں دیا, حضور نے ہمیں بلکہ یہ درس دیا کہ دلوں کو
جوڑیں بلکہ دلوں کو توڑیں نہیں. اسی سے وضاحت کر کے ایک سیدھی سی مثال دے کر آپ سمجھانے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی تشریف ہوتا نا حضور سے کچھ نہ کچھ تحفہ عنایت فرما دیتے تھے. ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. حضور کے پاس دو ہی چیزیں بچی تھی, ایک کینچی تھی اور دوسری سوئی. حضور نے اسے سوئی کا تحفہ عنایت کر دیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کینچی تو بڑی تھی آپ اسے وہ عنایت کر سکتے تھے, سوئی تو چھوٹی تھی پھر آپ نے اسے وہ کیوں عنایت کی؟ تو یا رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جان سکتے. صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے ان کے پاس کہا حضور ہمیں اس کی وضاحت کر کے بتائیں کہ ماجرا کیا ہے, آپ نے جو بھی آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کو بڑی چیز عنایت کرتے ہیں, آپ نے اس بار چھوٹی چیز کیوں عنایت فرمائی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضاحت کر کے سمجھائیے صحابہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کینچی دو چیزوں کو الگ کرنے کا کام کرتی ہے بلکہ سوئی دو چیزوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے. اسی لیے میں محمد اللہ کا آخری نبی ہوں. اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجا اور مجھ پہ ختم نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. میں کیسے لوگوں کے دلوں کو توڑ سکتا ہوں؟ اسی لیے میں نے اسے سوئی عطا فرمائی ہے کہ کینچی دو چیزوں کو الگ کرنے کا کام کرتی ہے, سوئی دو چیزوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتی ہے. اسی لیے میں دنیا میں دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں. میں اپنے اساتذہ کرام محترم میرے تسلیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اسے خوبصورت محفل پاک کے انعقاد کیا. اللہ ان کی گھروں میں کرم و رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے. اور اس میں جس طرح کی جس نے بھی مدد کی ہے اب بتا تو نہیں سکتا کہ جس نے کس طرح کی ہے, جس طرح بھی کی ہے اللہ اس پہ اجر عظیم اس پہ عطا فرمائے.